یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت اور مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہی ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو تیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی، بات نہیں دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلی لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیخ پا ہوتا رہتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے؟ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ ہے، کم سے کم یہ وقت تو میرے ساتھ گزارو۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے۔ وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ اوئے بکواس بند کر اپنی، میں نے کہا نا تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو، میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہیں چلا گیا، وہ وہیں بیٹھی تھی، اکیلی گمسم پتھر کی سل پر بیٹھی، ساتھ لگے شہتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے گھاس پر گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ میں نے اس کو خاموش دے کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی، جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے، میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سے طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ گھمانے؟ وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں، مجھے نہیں پتا، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو، گھومنے چلیں، میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں بھی رب لے چلے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے۔ اس دور میں مجھ جیسی غریبوں کے لیے صرف ٹانگے کی سواری ہوا
करती थी। ये अलग बात थी कि आबिश एक बड़ी सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी में आती थी। टांगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी और मेरी औकात के मुताबिक थी। मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें कार में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इस टांगे पर ही तुमको सब्र के साथ और खुशी खुशी बैठना होगा। वो मुस्कुरा दी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ पैदल भी सफर करने के लिए राजी थी। टांगे पर बैठकर हम जाड़े के मौसम में हल्की धूप में शहर के बाजार में आ गए। मैं उसे चाचे गामे की ठेड़ी पर ले गया। चाचा गामा खोए वाली कुल्फियां फरोख्त करता था। मैंने वहाँ से 2 खोए वाली कुल्फियां खरीदी और एक आबिश को दे दी और एक खुद खाने लगा। 4 आने से 2 कुल्फियां खरीदना उस वक्त बहुत अय्याशी तस्वुर किया जाता था। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी। कुल्फी खाते वक्त कुल्फी से बहता खोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। खोए के कुछ कतरे उसकी नाक पर भी लगे हुए थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्फी मेरी नाक और मुंह पर मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फी छीन कर खाने लगी। उसके चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी वो काबिले दीद थी। उस वक्त एक ही पल में वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। दिल चाह रहा था कि वो ऐसे ही सारी जिंदगी खड़ी रहे मेरे सामने और मैं उसे यूं ही मुस्कुराता देखता रहूं। वो पहला और आखिरी मौका था जब आबिश मेरे साथ बाहर कहीं गई थी। हमारे लिए वो चंद लम्हे सैरो सियाहत की ही तरह थे। आज के दौर के बच्चे इस सैर को डेट पे जाना कहते हैं। वो तांगे की सवारी और कुल्फी का मजा मुझे सारी जिंदगी याद रहा, कभी भुला ही नहीं सका। जिस दिन हमारी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था उस दिन आबिश बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ही ले आया था और उसे बाहर चाय के ढाबे पर रख दिया था ताकि यहाँ से जब फारिग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर को लौट जाऊंगा। उस दिन तमाम असातिज़ा ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वो तस्वीरें कभी मुझ तक नहीं पहुंची। तमाम क्लास फेलो से आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन जिंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। असातिज़ा से और क्लास फेलोज से बातें करके जी ही नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला। वो गमगीन हो गई थी। मैं भी अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। उससे दूर जाना पुलसरात से गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतार कर मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसकी लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा गई। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतार कर पागलों की तरह उसके गले की बजाय उसकी कलाई पे बल देकर बांध दी। ये सब कुछ एक हौलनाक खामोशी के जेर असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो एक नजर मुझे देखकर हजार जब्त के बावजूद 2 आंसू जल्दी से बहाकर बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा किए जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरी आंखों के सामने वहाँ से उसे लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मुजस्मा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देखता रहा। मैंने सोचा था कि वो उस आखिरी दिन मुझसे ढेरों बातें करेगी, हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद खत लिखने का वादा जरूर लेगी और उस आखिरी दिन वो मुझसे मसनूई झगड़ा करके मुझे हमारी पहली मुलाकात की जरूर याद दिलाएगी। मगर उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया था। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के गेट को देखा, दिल मुट्ठी में आ गया था। फिर बेख्तियारी के आलम में 2 आंसू बहाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर तांगे पर रखा और अपने घर की राह ली। रेल के डब्बे में बैठा मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सभी दोस्तों से बहुत दूर जा रहा था। खुशियों और लापरवाही के दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गए थे। घर आकर अपनों से इतने लंबे अरसे बाद मिलकर बहुत खुशी नहीं हो रही थी, न जाने क्यों। कुछ अरसे बाद घर वालों ने शादी का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह मुझे खुद मालूम नहीं थी, लेकिन फिर कुछ अरसा और गुजरा तो अब्बा ने रवायती वालिद की तरह अपनी पगड़ी मेरे कदमों में डाल दी और बोले कि बेटा तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता है, शादी कर लो। बस फिर मुझ जैसे देसी बंदे को अपने बाप की इज्जत की लाज रखना पड़ी और कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी मैं आबिश को भुला नहीं पाया। उसकी दी हुई अंगूठी मेरी उंगली में थी। अंगूठी तंग होने की वजह से मेरी उंगली पर उस अंगूठी के गहरे निशान बन गए थे। वो निशान मुझे आबिश की याद दिलाते थे। जब भी उसकी याद आती मैं घर से बाहर निकलकर पहाड़ों की ऊंचाई पर चला जाता। वहां जाकर मैं बेखुद सा होकर जोर जोर से आबिश आबिश पुकारने लगता। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों करता था। ये भी नहीं जानता था कि वो भी मुझे याद करती होगी या नहीं। जिंदगी किसी बोरिंग रेलवे स्टेशन की तरह होती है। ना चाहते हुए भी हमें किसी बोरिंग स्टेशन पर उतरना पड़ता है, फिर वहीं से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होता है। मैं भी एक बोरिंग स्टेशन पर उतरकर अपनी नाचाई
منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اس اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑتا رہا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کی جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا مگر اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھیں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ آبش، میں نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ دفتن اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ وہی تھی آبش، میری دوست، میری سہیلی، میری بے چینی کی اکلوتی وجہ۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بھی مجھے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھیں جو وہ اس آخری دن کہہ نہیں پائی تھی۔ کیسے ہو الف؟ اس کی آواز ایک لمبے عرصے بعد سنتے ہی دل کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادر علمی شہر آنا پڑا۔ بس واپس جانے ہی والا تھا کہ تم نظر آ گئیں۔ شادی کر لی؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے سر کو اثبات میں ہلا کر جواب دیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر اسی جاڑے کی شام جیسا منظر بن گیا جیسے منظر اس آخری ملاقات کے موقع پر بنا تھا۔ کتنے بچے پیدا کر لیے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارے بچوں کا؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بیٹے کا نام ایان علی ہے۔ بیٹی کا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آبش، ہاں بولو، سن رہی ہوں میں۔ اس نے سمجھا تھا کہ شاید میں اس سے مخاطب ہوں۔ میری بیٹی کا نام آبش ہے۔ میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا جس کی ہنسی ایک دم سے رک گئی تھی اور وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجیدگی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا مگر پھر ایک پل میں رک گئی۔ میری طرف اپنے بڑھتے ہاتھوں کو اس نے پیچھے ہٹا لیا۔ وہ مجھے تانگے پر بٹھا کر ایک یادوں بھری جگہ پر لے آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کار میں بیٹھنے والی لڑکی تانگے پر کیسے سکون سے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے چاچے گامے کی تھیڑی پر لے آئی۔ چاچا گاما بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ آبش کو دیکھ کر چاچے گامے نے اس سے جلدی میں سوال کیا۔ آبش پتر، اج خیر تسی؟ دیر کیوں کر دیتی آون وچ؟ چاچے گامے کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آبش وہاں روز ہی آتی تھی، تبھی تو چاچا گاما اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بس چاچا، بازار گئی سی، اتھے ہی دیر ہو گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور اسے پنجابی سے چڑ تھی، مگر آج وہ بہت اچھی پنجابی بول رہی تھی۔ پھر آبش نے اپنے پرس سے 4 آنے نکال کر چاچے کو دیے۔ چاچے نے اسے 2 کھوئے والی کلفیاں دیں اور بولے، پتر کدی تے دونوں کلفیاں کھا لیا کر، بس ایک ہی کھاندی ہیں، دوجی نو بس تکدی رہندی ہیں۔ چاچے کی بات نے میرے دل پہ ضرب سی لگائی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی؟ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اس لیے وہ اس دور میں جب 10 روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیوں سے دیتے تھے۔ جانے آبش نے چاچے سے اس 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ آبش نے ایک کلفی خود لے لی اور دوسری کلفی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے آبش کو دیکھا جو بڑے چاؤ سے کلفی کھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس دن اس نے ساری کلفی بغیر ناک اور منہ گندا کیے کھائی تھی، جبکہ اسے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں پکڑی کلفی پگھل کر میرے ہاتھوں کو گندا کر گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کلائی میں میری دی ہوئی چین ویسی کی ویسی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارے بچوں کے کیا نام ہیں؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے میری طرف ذرا ٹھہر کر دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظریں ٹکا کر بولی، بچوں کے نام تب رکھے جاتے ہیں جب بچے ہوں، اور بچے تب ہوتے ہیں جب شادی ہو۔ ہاں، اگر میں شادی کرتی اور میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بیٹے کا نام الف رکھتی۔ اس نے خود پر نہ جانے کیسے ضبط کر رکھا تھا، جبکہ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ پھر میں اس سے کوئی اور سوال نہ کر سکا کیونکہ اس کا ہر جواب مجھے زندہ درگو کر دیتا۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی دی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے دیس لوٹ آیا۔ نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے روکا تھا۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے سارے راستے میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سالوں
سالوں گزر گئے، میری انگلی پہ اس کی انگوٹھی سے بننے والے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس نشان والی جگہ کو دائرے کی شکل میں سوئی سے کھرچتا رہتا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتا ہے اور وہ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی، میری انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ اس دن کے بعد میں اسے کبھی نہیں ملا، نہ ہی اس شہر میں کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئی والی کلفی کا سواد آج بھی میری زبان پہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج بھی مجھے اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، تم مجھ میں کہیں باقی رہنا، مجھے نیند آئے جو آخری، تم خوابوں میں آتے رہنا، بس اتنا ہے تم سے کہنا، بس اتنا ہے تم سے کہنا۔ معزز سامعین، میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لازمی لائک کریں۔ بہت شکریہ۔